على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته الآية۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کی فکر ہو، یہ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے سنا کہ سچی طلب ہو۔ اصلاح کسے کہتے ہیں اور اصلاح کی فکر کا کیا مطلب ہے، اور سچی طلب کسے کہتے ہیں؟ دوستو سنو، انسان کے اندر کچھ بری عادتیں ہیں، کچھ بری خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں۔ وہ عادت تو بری ہیں ہی، ان بری عادتوں کی وجہ سے ہی یہ برے اعمال میں یعنی گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر وہ گناہ بڑھتے رہتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، اس پر نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے، شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ اب کس حالت میں موت آ گئی۔ تو بزرگان دین کے نزدیک کے یہاں اور اہل اللہ کے یہاں اعمال درست کرائے جاتے ہیں، اخلاق اور عادت درست کرائے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ یہ بری عادت ہے، اسے چھوڑ دو، بتایا جاتا ہے یہ برا عمل ہے، اس کو چھوڑ دو، بتایا جاتا ہے کہ اس بری عادت کی جگہ یہ اچھی عادت اختیار کرو، بتایا جاتا ہے کہ اس برے عمل کی جگہ یہ اچھا عمل اختیار کرو۔ جب ہم ان کے کہنے کے مطابق برے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، نیک عمل اختیار کر لیتے ہیں، بری عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھی عادتیں اختیار کر لیتے ہیں، اسی کا نام اصلاح ہے۔ اور پھر کس مرتبے پر پہنچتے ہیں، کس مقام پر پہنچتے ہیں؟ دیکھو، اب اپنی پسند ہے، کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے، بس ہم تو اس کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس یہی اپنی طلب ہے، یہی اپنی تمنا ہے، یہی اپنی کوشش ہے، اور باقی ہم محتاج بہت چیزوں کے ہیں، ضرورت بہت چیزوں کی ہے، ہمیں بہرحال انسان ہے، ہم وہ بھی اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ دوستو، اس چیز کا نام اصلاح ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اور ہماری منزل مقصود، ہماری غرض سب بس یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بہرحال آج میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ اس آیت شریفہ میں بیان کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کا تعلق میرے پچھلے دونوں بیانوں سے ہے۔ میں نے ایک مہینہ چھوڑ کر اس سے پہلے مہینے میں
ایک بات آپ کو سمجھائی تھی اور امید ہے وہ بات آپ نے سمجھی، آپ نے یاد رکھی اور آپ اس کو اپنے دل میں جگہ دے کر یقین بنائے ہوئے ہیں اور پھر عمل بھی اس کے مطابق ہوگا۔ کیا بتایا تھا کہ بھئی مال و دولت، روزی روٹی یہ مقدر کے مطابق ملتی ہے اور ہمیں روزی تلاش کرنے کا حکم ہے، ہم جائز اور حلال طریقے پر کمائیں، روزی حاصل کریں، پریشان نہ ہو، یہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر میں فرمایا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، چاہے اسباب کے ساتھ ملے چاہے بغیر اسباب کے، لیکن بہرحال بندہ ہے اور بندے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، ہم روزی تلاش کریں گے۔ آج بھی آپ نے سنا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حدیث پاک ہے جو امام غزالی نے بھی لکھی۔ ایمان لانے، اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ حلال روزی تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ اس کے بعد والے اس سے پہلے مہینے میں نے بات بتائی تھی آپ کو کہ ہمیں فضول خرچی سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا قرآن پاک میں صاف صاف حکم دیا ہے، ایک جگہ نہیں دو جگہ تو مجھے بھی اس وقت یاد آ رہا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، وہ دونوں آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اس سلسلے کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ آج میں نے پھر آپ کو یاد دہانی کرائی کہ فضول خرچی سے بچو۔ جب فضول خرچی سے بچیں گے تو تھوڑا مال کافی ہو جائے گا، کم بھی کافی ہو جائے گا، یہ حرام کی طلب نہیں رہے گی، حرام کی تلاش نہیں رہے گی۔ یہ بات تو میں نے آپ کو اس دن کچھ بہت ساری بتائی تھی، ایک بات آج یاد آ گئی، اس دن یاد نہیں آئی تھی، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، پھر اگلی بات شروع کروں گا۔ حدیث پاک میں یوں آیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہا ہے، دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے والے کے واسطے پانی کے کم ہونے کا تو کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، لوٹے میں تو پانی کم پڑ جائے گا، لیکن دریا کے کنارے بیٹھنے والا جب وضو کرے تو اس کو تو پانی کم نہیں پڑنے گا، اور جو پانی استعمال کرے گا وہ واپس دریائی میں چلے جائے گا، کوئی ضائع بھی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی خرچ مت کرو۔ دیکھو دوبارہ کہتا ہوں، دریا کے پانی کے ختم ہونے کا اندیشہ نہیں، خطرہ نہیں، اور جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں وضو میں وہ واپس دریائی میں جا رہا ہے، اس کے باوجود حکم ہے کہ وضو میں فضول پانی مت خرچ کرو، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ مت کرو۔ دیکھو مال میں کیا حکم ہوگا، فضول خرچی کی بنا پر کس طرح ہم تباہ ہوتے ہیں وہ آپ کو اور ہم کو معلوم ہے، کچھ تفصیل اس کی بتائی تھی میں نے آپ کو، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے گی۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ برار صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں جس وقت تک میں گیا تھا اس وقت تک لوٹو ہی کا استعمال ہو رہا تھا، ان ٹوٹیوں کا استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ اور لوٹوں کا استعمال کیوں ہو رہا تھا، ٹوٹیوں کا استعمال کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ ان میں اکثر و بیشتر پانی ضرورت سے زیادہ خرچ ہوتا ہے، پانی ضائع ہوتا ہے۔
اور حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے وضو کرنے والا پانی زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، ایسے ہی ٹوٹیاں لگانے والے متزن وہ بھی گناہگار ہوں گے. اس لیے لوٹے. اور یوں فرماتے تھے کہ ہاں اگر ٹوٹیاں بھی ہوں اور لوٹے بھی ہوں پھر گناہگار نہیں ہونے کے متولی اور ذمہ داران. چونکہ جو چاہے لوٹے سے وضو کرے اور جو چاہے ٹوٹی سے وضو کرے، اب وہ ٹوٹی سے وضو کرنے پر مجبور نہیں. تو سمجھیے گا اس بات کو، ان ٹوٹیوں سے جب وضو کیا کرو تو ضرورت سے زیادہ پانی ہرگز مت خرچ کرو. پوری ٹوٹی مت کھول دو، کم کھولو، ہاتھ دھل جا بھی اطمینان سے، تھوڑا تھوڑا پانی بھی گرتا رہے اور رگڑتے بھی رہے، کم پانی میں کام. جس طرح وضو لوٹے سے وضو کرتے وقت ایک ہاتھ میں پانی لے کر چہرے پر ڈالتے ہیں اور رگڑتے ہیں، اسی طریقے سے ٹوٹی کھول لو، پانی لو، چہرے پر ڈالو اور رگڑو، اسے بند کر دو ساتھ کے ساتھ. ذرا احتیاط برتو. پھر حضرت کی عمر میں ہی آخر عمر میں، بالکل آخر میں، ایک آدھ سال پہلے کی بات، وہ ٹوٹیاں لگوائی گئی تھی. چونکہ عادی ہو گئے لوگ اس کے، لوٹوں سے اب زور پڑتا ہے وضو کرنے میں کہ جو اوپر کو اٹھائی جاتی ہے پانی نکل آتا ہے، چھوڑ دیتے تو خود بخود نیچے آ جاتی ہے، پانی بند ہو جاتا ہے. پھر آخر میں حضرت کے ہاں وہ لگائی گئی تھی. اب کافی دنوں سے جانا نہیں ہوا، معلوم نہیں اب کیا صورتحال ہے. بہرحال پانی تک میں فضول خرچی کی ممانعت ہے. پانی بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. دریا پر کے کنارے بیٹھ کر بھی ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا آپ کو کہ وضو میں بھی ضرورت سے زیادہ پانی خرچ نہ کریں. اور مال کی بات تو آپ کو معلوم ہوئی ہے. دوستو، مال سے متعلق، پیسے سے متعلق ہم بڑے پریشان ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس زیادہ پیسہ وہ زیادہ پریشان، اور جن کے پاس کم پیسہ وہ کم پریشان. کچھ اس طرح کی صورتحال سامنے رہتی ہے. تو دوستو، اس پریشانی کا جو سبب ہے، دل کی جو بے چینی کا جو سبب ہے، وہ ہے اکثر و بیشتر حرص. اکثر و بیشتر اس کا سبب ہے حرص، ہوس. یہ ہے اس کا سبب. حرص، ہوس کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور آج یہی بات سمجھاؤں گا. بس حرص نہیں، ہوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ بری عادت ہے، یہ اپنے اندر سے نکال دینی چاہیے. بلکہ قناعت ہونی چاہیے. قناعت یہ اچھی عادت ہے. حرص، ہوس ہمارے اندر سے نکل جائے، زیادہ مال کی طلب ہمارے اندر سے نکل جائے تو حرام کی طلب ہمارے اندر سے نکل جائے. جائز ناجائز دیکھے بغیر جو چکر میں لگے رہتے ہیں اور مبتلا ہو ہی جاتے ہیں تو وہ ہمارے اندر سے نکل جائے. وہ ہمارے اندر سے نکل جائے. نہ ہونے سے جو بہت پریشان رہتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ پریشانی ہمارے دل سے نکل جائے گی. ہوس اور حرص ختم ہو جائے. اور جب تک حرص اور ہوس ختم نہیں ہوگی اس وقت تک مال کی طرف سے آدمی کو اطمینان اور چین نہیں ملے گا. یہ پریشانیاں اور یہ ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوگی. کیا کہا؟ دوبارہ بتاؤں، جب تک حرص اور ہوس ہمارے اندر سے نہیں نکل جائے گی
اس وقت تک یہ ہماری ٹینشن ختم نہیں ہوگی، دل کی بے چینیاں اور پریشانیاں ختم نہیں ہوگی۔ اور جب حرص و ہوس ہمارے اندر سے نکل جاوے گی اور قناعت ہمارے اندر آ جاوے گی تو بہت حد تک پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور بہت حد تک میں نے اس لیے کہا کہ اس دنیا میں رہتے کچھ نہ کچھ تو پریشانیاں رہتی ہی ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں جو اس آیت شریفہ میں بتایا گیا، پھر تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ آج ہم یہ بات سمجھ لیں کہ حرص بری عادت ہے، ہوس بری عادت ہے، قناعت اچھی عادت ہے۔ ابھی ایک بات کہی تھی میں نے کہ جس کے پاس جتنا مال وہ اتنا زیادہ پریشان، اس کا سبب حرص ہے، اس کا سبب ہوس ہے، ہوس۔ اور دیکھو یہ میں نے بات آپ کو آسان الفاظ میں، اپنے الفاظ میں آپ کو بتائی، ورنہ حدیث پاک ہے، آپ نے سنی بھی ہے، آپ نے سنی بھی ہے۔ بس کوشش اس بات کی کیا کرو کہ جو بات سنا کرو اس کو ذہن میں رکھا کرو، اس کو سوچا کرو، اس کو گناہ کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر آدمی کے پاس پورا ایک جنگل مال کا بھرا ہوا ہو تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ایک جنگل مال کا بھرا ہوا مجھے اور مل جائے، اور جب اس کی یہ طلب ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو پریشانی ہے ہی، پھر تو بے چینی ہے ہی۔ اپنی اس بری عادت کی اصلاح نہیں کریں گے تو سب کچھ ہونے کے باوجود، بہت کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اسی طرح کنگال اپنے آپ کو مانتے رہیں گے، پھر بھی پریشان اپنے آپ خود پریشان رہیں گے۔ اور پریشانی تو جھیل لی جاوے گی، بات یہی نہیں رکتی۔ پھر جب مفتی صاحب اور عالم صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کاروبار جائز نہیں ہے، تو ہمیں پہلے تو مفتی صاحب کی طرف سے بدگمانی ہوتی ہے، پھر دین کی طرف سے بدگمانی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بدگمانی ہوتی ہے۔ بھائی مسلمان یوں ہی ترقی نہیں کرتا، بس جو پوچھو ناجائز، جو پوچھو ناجائز۔ یہ لوگ یوں ہی ترقی کرتے ہیں کہ بھائی سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، فلاں اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فلاں اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ باتیں وہ کہہ تو رہا ہے لیکن سوچے سمجھے بغیر کہہ رہا ہے۔ اس نے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایسا اعتراض کر دیا اور دین پر ایسا اعتراض کر دیا کہ نامعلوم خط کس جگہ جا کر وہ کھڑا ہو گیا، بس میں کہتا ہوں۔ یہ اس ہوس کا سبب ہے، یہ اس حرص کی بنا پر، حرص کی بنا پر مال کی حرص، اور نوبت کہاں تک پہنچ گئی، اعمال خراب، حتیٰ کہ ایمان تک خطرے میں پڑ گیا۔ چونکہ یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی ہیں۔ اللہ کے کسی حکم کو ناپسند کرنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے کسی حکم کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کی خلاف ورزی اگر ہو جاوے تو معاف ہو جائے گا، یہ گناہ ہے، معاف ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم کو ہی غلط سمجھنے لگے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور حرص کی بنا پر یہی ہوتا ہے، حرص کی بنا پر یہی ہوتا ہے۔ جب تک ہم اس حرص کا علاج نہیں کریں گے تو ہمارے اندر سے نکلے گی نہیں۔ مال آنے سے یہ کم نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ میں نے اپنے الفاظ میں بات آپ کو کہی، ہاں۔ اور ایک بات یاد آئی مجھے بتاؤ، یوں تو سبھی حضرات، خاص طور سے علماء، قرآن پاک کی تلاوت کر کے معنی میں غور کیا کریں۔
میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدو کی نصیحت ہے اور بار بار فرمایا کرتے تھے، علوم عطا، قرآن پاک علوم کا خزانہ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، روز پڑھتے ہیں اس کو، روز سنتے ہیں اس کو، معنی کی طرف دھیان نہیں جاتا، مطلب کی طرف دھیان نہیں جاتا، اللہ نے اس میں ہمیں کیا نصیحت فرمائی اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ بات کہاں ہے؟ طلب بھی تو نہیں ہے۔ آیا کرو ان مجلسوں میں، آیا کرو، طلب بھی پیدا ہو جائے گی، سچی طلب بھی پیدا ہو جائے گی، ہاں سچی طلب بھی پیدا ہو جائے گی۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ مال کی زیادتی، جس کو حرص کہتے ہیں، مال کی زیادتی کی چاہت نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم قبر کے گڑھے میں پہنچ گئے۔ الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، حرص ختم نہیں ہونے کی جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا۔ مال کا آ جانا اس کا علاج نہیں ہے، تو حرص کو بڑھا گا۔ اور سنو ایک بات، اگلی بات بھی بتاؤں گا، ایک بات اور سنو، ہاں، اور یہی باتیں سننے کی ہیں میرے دوستو، لچھے دار زوردار بیان سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے تو گناہ کرنے سکون مل جائے گا، یہ اکثر بیشتر گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے، ذرا یہ گناہ کر لیں تو سکون مل جائے گا۔ کبھی نہیں ایسا ہونے گا۔ جس قدر گناہ کرتے رہیں گے اسی قدر تقاضا مضبوط ہوتا رہے گا، اسی قدر تقاضا بڑھتا رہے گا، مضبوط ہوتا رہے گا۔ ممکن ہے یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ ہم ہمت ہار جائیں اور نفس اور شیطان ہم پر غالب آ جائے۔ جی، چاہے وہ مال کی حرص ہو، چاہے اور دوسرا گناہ۔ جی، آج کی ایک عام بیماری ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما دے۔ اسباب بھی کچھ ایسے ہی ہو گئے ہیں، آدھی کھلی آدھی ڈھکی پھرتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے۔ بوڑھوں کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ایک نگاہ تو دیکھ لے اٹھا کے، پھر نہ دیکھیے۔ دوستو ایسا نہیں ہونے گا کہ ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو جذبہ ختم ہو جائے گا اور پھر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اور تقاضا بڑھ جائے گا، اور ایک مرتبہ بھی دیکھتے 2 مرتبہ دیکھنے لگو گے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ اس کے ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آج ہی اس تقاضے کو مسل دو، کچل دو۔ اگر آپ نے اس کو آج اور اب کچل دیا، مسل دیا، تو یہ کمزور پڑ جائے گا۔ انشاءاللہ اس قوت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ یہ دوبارہ نہیں آئے گا، کمزور پڑ جائے گا۔ اور جتنی مشقت آج آپ کو اس کے کچلنے میں، دبانے میں برداشت کرنی پڑی، اگلی مرتبہ اتنی برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ پھر تقاضا ہوا، پھر کچل دیا تو اور کمزور پڑ جائے گا، حتیٰ کہ اتنا کمزور پڑ جائے گا، اتنا کمزور پڑ جائے گا کہ ذرا سی توجہ کافی ہوگی اس تقاضے کو دبانے میں۔ ہاں، اور تم اس پر ثابت قدم رہے تو انشاءاللہ اس سے نفرت ہو جائے گی۔
نفرت ہو جاتی ہے اس سے. ہاں غور کر کیا کرو، غور کیا کرو. دعا میں ایک لفظ میرا یہ بھی ہوتا ہے، دعا میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے، آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو ہمیشہ ہوتی ہے، اے اللہ تمام گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما. گناہوں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے. انشاءاللہ دعا کا اثر، اور اس کو کہتے ہیں مجاہدہ، تقاضے کو دبانا، ان دونوں سے یہی نتیجہ ہوگا کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے. جب تک ایسا نہیں کرو گے یہ روز تقاضا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا، کبھی نہیں ہوگا. ایک مثال اور دے دوں، جب میں بات بھی بتاؤں گا. بہت تنگی چل رہی ہے بھائی، مجھے تو مکان بنانا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، ڈھماکہ کرنا ہے. بس کسی اللہ والے سے ایک نمبر پوچھ لو، کسی اللہ کے مقبول بندے سے ایک نمبر پوچھ لو، بس ایک مرتبہ لگاؤں گا پھر نہیں لگانے کا. جی آتے ہیں ہیلے بہانے سے ادھر ادھر سے بات کرتے ہیں، بڑے چالو ہوں، کیونکہ شیطان تو آگے یہ نہیں کہتے کہ حضرت مجھے بیعت کر لو. اچھا جی اب بیعت ہوئے، 2-4 مرتبہ آئے، بس ادھر کی گھما کے اب رکھیں گے جی، بس یوں ہو رہا جی، یوں ہو رہا. بات کو کھل کر صاف کہتے ہیں، بس ایک مرتبہ کام کر دو جی، پھر نہیں کرنا کا. ایسا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. جب ایک کے تمہیں 100 مل گئے ایک مرتبہ، پھر تو اور بڑھ جاوے گا حوصلہ، اور بڑھ جاوے گی ہمت. جب تک گھر کا برباد نہیں ہو لے گا، جب تک بیوی گروی نہیں رکھ دو گے، خود بھی گروی نہیں رکھے جاؤ گے، جب تک نہیں بچو گے. یہ ہے وہ گناہ کا تقاضا. حرص بھی ہے، حرص بھی ہے. تمام گناہوں کی خاصیت یہی ہے، جتنا انہیں کرو گے اور بڑھے گا تقاضا، جتنا گناہ کرو گے اور تقاضا بڑھے گا. جس بری عادت کے تقاضے پر عمل کرو گے اور پکی ہوتی چلی جائے گی، پکی ہوتی چلی جائے گی. بہرحال حرص کے تقاضے پر عمل کرتے رہیں گے تو مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی. جیسے اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جلدی ختم کروں گا. اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے. اسی کو سنا دوں، پھر تھوڑی سی بات اور بتا دوں گا سمجھانے کی. ہاں قارون کتنا دولت مند تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے. ایک مرتبہ وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا. فخرج على قومه في زینته، اس نے جلوس نکالا اپنی دولت دکھانے کے واسطے، اپنا سوکارا دکھانے کے واسطے. جیسے کہ ہم آج کل کبھی گاڑیاں خرید کر سوکارا دکھاتے ہیں، کبھی مکان بنا کر سوکارا دکھاتے ہیں، کبھی لمبی چوڑی شادیاں کر کے اپنی دولت دکھاتے ہیں. غرض اس کی صرف یہی ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں دولت مند مان لیں، یہی غرض ہوتی ہے اس کی. تو اس نے اپنی شان و شوکت دکھانے کے واسطے جلوس نکالا. مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں، بہت دنوں پہلے پڑھا تھا. کتنے ہزار گھوڑے تھے اس کے جلوس میں، اور ان میں سے کتنوں کی زین کاٹھی جس پر بیٹھا کرے اگر آپ نے دیکھی ہو
سونے کی تھی اور کتنوں کی زین کاٹھی چاندی کی تھی اور کتنے غلام تھے جن کا لباس سونے کا تھا، کتنے غلام تھے جن کا لباس چاندی کا تھا، کتنے غلام تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے، کتنے جو تھے جو پیدل چل رہے تھے، کتنے آگے چل رہے تھے، کتنے پیچھے چل رہے تھے۔ بہرحال اس نے اپنی شان و شوکت دکھائی، اپنا مال و دولت اس نے دکھایا۔ فخرج على قومه في زینته، اس کی تفسیر یہ ہے، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت تھی، دنیا کی طلب تھی، اور دوسرے لفظوں میں کہو جن کے دلوں کے اندر حرص تھی۔ حرص کا مطلب بھی ابھی بتاؤں گا، یہ تو آپ سمجھتے ہیں، پہلے میں دنیا کی طلب بتاتا ہوں۔ دنیا کی طلب کیا ہے؟ یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملنے کی، کوئی اس طرح سوچ وضاحت سے نہیں لکھے گا، یاد رکھنا۔ دنیا کی طلب کیا ہے؟ دنیا کی طلب یہ ہے کہ اعمال سے تو غافل ہو اور دنیا کا سامان جمع کرنے کی حوث ہو، یہ ہے دنیا کی طلب۔ میرا ایسا مکان ہو، ایسا فرنیچر ہو، ایسی گاڑی ہو، بس انہی چیزوں میں، یہ ہے وہ دنیا کی طلب، یہی ہے وہ حرص۔ وہ فلانا تو چوپیا سے جاتا ہے تو یار موٹر سائیکل پہ بیٹھا اب تک، بس اپنے دل میں خیال آیا اب میں بھی لوں گا، چاہے قسطوں پہ ہی لینی پڑے، چاہے لون پہ ہی لینی پڑے، میں بھی لوں گا۔ یہ ہے وہ دنیا کی طلب، یہ ہے وہ حرص، یہ ہے وہ حرص۔ دیکھو کبھی سوچو مول صاحب گاڑی سے منع کر رہا، گاڑی سے بالکل نہیں منع کر رہا، میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو اپنی سواری دے، مجھے بھی اللہ اپنی سواری دے اور کار دے، دعا کرتا ہوں۔ آرام سے سفر کریں، سردی گرمی سے بچ کر، بارش سے بچ کر سفر کریں، اس کے لیے نہیں، دعا کیا کر لو آپ بھی، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیا کریں۔ خود نہیں دعا کرتا، میرے شیخ نے بتایا تھا مجھے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرتضی، وہ بات پھر سناؤں گا، بس اتنی سن لیجیے گا، اتنی سن لیجیے گا۔ اللہ حلال دے جیسے آپ سن رہے تھے، اور اس میں بیٹھ کر دل کے اندر کوئی بری عادت پیدا نہ ہو، بہت اچھی بات ہے۔ یہ حرص ہے، وہ تو چوپیاں پر ہے، میں آپ تک دوپہیا پر ہی ہوں، میں بھی وہی لوں گا، چاہے سود پہ لینی پڑے، چاہے لون پہ لینی پڑے، قسطوں پہ لینی پڑے، کسی طرح۔ یہ ہے وہ حرص، یہ ہے وہ حرص۔ ہاں، اور دنیا کی طلب اعمال سے بالکل غافل، اور دنیا کا سامان جتنا جمع ہو جائے اتنا کم، اور یہ کم بخت دنیا ہے ہی ایسی۔ آج آپ مکان بنا لو بہت بڑھیا، اتنا بڑھیا مکان جس کی لوگ تعریف کرنے لگے 6 مہینے نہیں تو سال بھر کے بعد آپ کے محلے میں اتنا بڑھیا بن جائے گا دوسرا کہ آپ نمبر 2 میں نہیں نمبر 3 میں آ جائیں گے۔ کیا ہوگا پھر؟ جہاں سے چلے تھے پھر وہیں کے وہیں آ گئے۔ تو میرے دوستو، جن کے دلوں میں دنیا کی طلب تھی، جن کے دلوں میں حرص تھی، انہوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ مل جاتا جو قارون کو ملا ہے۔ یہ ہے وہ حرص، یہ ہے وہ ہوس۔
جو آدمی کو پریشان رکھتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی ہے، جیسے کہ میں نے حدیث کے حوالے سے آپ کو بتایا. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها الا الصابرون. جن کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی تھی. مفتی صاحب بیٹھے، مولوی صاحب، دوسرے بھی مفتی صاحب بیٹھے، علماء کرام بیٹھے، وہ یوں کہیں گے کہ وقال الذین اوتوا العلم کا ترجمہ تو یہ ہے کہ جن کو علم عطا کیا گیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہو، آپ یہ ترجمہ کر رہے ہو جن کو دین کی صحیح سمجھ عطا کی گئی ہے. میرا ترجمہ غلط نہیں ہے، میرا ٹھیک ہے ترجمہ، اٹھک ہے اٹھک. جی، محض علم کافی نہیں ہوتا، یاد رکھیں، محض علم کافی نہیں ہوتا. اگر محض علم کافی ہوتا تو کوئی عالم گناہ میں مبتلا نہ ہوتا، شریعت کے خلاف ورزی نہ کرتا. جی، تو جن کو دین کی صحیح سمجھ عطا کی گئی ہے، یہ بھی بتاؤں دین کی صحیح سمجھ کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ والوں کے یہاں سے، اور نہیں کہیں ملتی، اللہ والوں کے یہاں سے ملتی ہے. چلو بات چاہے میں بیچ میں چھوڑ دوں، لیکن آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں، جس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ واقعی دین کی سمجھ، صحیح سمجھ اللہ والوں کے یہاں آ کر ملتی ہے، کتابوں سے نہیں ملتی. اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نہ وعظوں سے، نہ کتابوں سے، نہ زر سے دین پہ ہوتا ہے. ہاں، اور نظر سے کیوں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا مظاہر علوم ہے، مظاہر علوم. آخر زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ توجہ مظاہر علوم کی طرف ہو گئی تھی. دارالعلوم کی شورا کے سرپرست، دارالعلوم کے سرپرست تھے، وہاں سے استعفیٰ دے دیا تھا. مظاہر علوم کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی تھی. مظاہر علوم کے علماء کی بھی توجہ انہیں کی طرف تھی. میں یہ تفصیل نہیں بیان کرتا، طلبہ بھی سن لیں، علماء بھی سن لیں. عام طور سے انہی علماء کو دین کی خدمت کا موقع ملا ہے جنہوں نے زمانے طالب علمی میں ہی اللہ والوں سے اصلاحی تعلق جوڑ دیا. تو ایک طالب علم یہاں محلے میں کھانا کھاتا تھا، مظاہر علوم کے ارد گرد ہی محلوں میں کھانا کھاتا تھا. ہاں، پہلے ایسا تھا، مدرسے میں دولت تو تھی نہیں، تو بہت سے حضرات جو زیادہ مدد نہیں کر سکتے تھے، یک مشت مدد نہیں کر سکتے تھے مدرسے والوں کی، تو وہ اپنے گھر ایک طالب کا، دو طالب کا کھانا مقرر کر لیتے تھے. بس گھر میں کھانا تو پکتا ہی ہے، کوئی خاص ہم پہ بھی بوجھ نہیں پڑے گا، اور مدرسے کی کا تعاون ہو جائے گا. تو کھانا گھر میں کھاتے تھے کسی طرح. ایک دن اس گھر کے مالک نے، گھر والے نے، گھر کے مالک نے ان طالب علم کو بلایا اور کہا، مولانا صاحب میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے. لڑکی کی اور اس کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی؟ باپ کی. باپ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی کا نکاح، اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ان طالب نے کہا، سوچ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا. آئی جمعرات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے، وہیں سے تعلق تھا اصلاحی، اور حضرت کے سامنے مسئلہ رکھا. دوستو سنتے بھی رہو گے، عمل بھی کرتے رہو گے، اصلاح نہیں ہونے کی، یاد رکھنا. اپنے احوال بیان کیا کرو، اس میں بتایا جائے گا کیا صحیح ہو رہا، کیا غلط ہو رہا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اصلاح جب ہو. حضرت کے پاس پہنچے،
اور حضرت سے جا کے پورا واقعہ بتایا. حضرت نے فرمایا بھائی کیا حرج ہے جب خود لڑکی کا سرپرست اور باپ تمہیں کہہ رہا ہے تو منظور کر لو. حضرت نے اس طالب نے کہا نہیں حضرت حرج ہے, اس میں حرج ہے. حضرت نے فرمایا کیا حرج ہے؟ جی حرج یہ ہے کہ علماء کی بدنامگی ہوگی, مدرسے والوں کی بدنامگی ہوگی. کسی کو کیا پتا میں نے اس لڑکی سے آنکھ لڑائی یا اس کے گھر والوں نے مجھ سے خود شادی کی. لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ بھائی ان مدرسے والوں کو کھانا نہ دو, یہ تو کھانا بھی کھانا ہے لڑکی بھی لے کے چلے جا. حضرت نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا, واقعی مصلحت نہیں ہے, واقعی مناسب نہیں ہے. یہ مت سمجھنا کہ حضرت کو یہ بات پہلے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. اکثر و بیشتر طالب کے اندر ہی, طالب پر ہی چھوڑ دی جاتی ہے بات, تاکہ وہ غور کرے, خود اس کے اندر سے بات نکلے, اور پھر انہی کی صحبت اور انہی کی تعلیم کی برکت سے وہ اچھی بات ان کی سمجھ میں آتی ہے اور ان کے اندر سے نکلتی ہے, اور ایسی بات کو آدمی بڑی جلدی قبول کرتا ہے, ایسی بات پر بڑی ثابت قدم رہتا ہے. یہ ہے دوستو دین کی صحیح سمجھ, یہ ہے دین کی صحیح سمجھ. تو جن لوگوں کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ عطا کی, وقال الذین اوتوا العلم ویلکم, تمہارا ناس ہو جائے. کن کو کہا؟ جو قارون کی دولت کو دیکھ کر قارون کو خوش نصیب بتا رہے تھے اور قارون کی دولت کی حرص کر رہے تھے کہ تمہارا ناس ہو جائے, تمہارا ناس ہو جائے. کیا تمنا کر رہے ہو؟ اللہ کا اجر و انعام, ثواب اللہ, ثواب کا ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ کا اجر و انعام جو نیک اعمال پر ملتا ہے وہ ایمان والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اس سے بدرجہ بہتر ہے. وقال الذين اوتوا العلم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. سمجھ میں ابھی نہیں آئی. آپ نے سنا ہوگا زہد, دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے محبت نہ کرنا. دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے محبت نہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو دنیا کو اور دنیاوی سامان کو, سن رہے کیا, دنیا کو, دنیا کے سامان کو, دنیا کی مال و دولت کو, دنیا کے عہدے کو ایمان اور اعمال پر مقدم نہ کرو. ایمان اور اعمال کو برباد کر کے وہ نہ حاصل کرو. ایمان اور اعمال پر ثابت قدم رہو. یہ سامان ملے جب ٹھیک, نہ ملے جب ٹھیک, زیادہ ملے جب ٹھیک, کم ملے جب ٹھیک. اسی کا نام زہد ہے جی. اور سامان کی اور مال کی اتنی محبت ہو کہ ایمان پہ آنچ آوے تو کوئی پرواہ نہیں, اعمال پہ آنچ آوے تو کوئی پرواہ نہیں, گناہ پر گناہ کرتے رہے تو کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے وہ دنیا کی بے جا محبت جو تباہی والی, تباہ کرنے والی. جن کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ دی تھی انہوں نے کہا ارے تمہارا ناس ہو, کیا تمنا کر رہے ہو؟ اللہ کا ثواب, اللہ کا اجر و انعام جو ایمان پر اور نیک اعمال پر ملے گا وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے. باقی اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے, برداشت کی ضرورت ہے. صبر و برداشت, کچھ دنوں تک ذلت و مشقت برداشت کر لو. دولت بولے میں نے کیا, کچھ دنوں تک ذلت اور مشقت برداشت کر لو. مشقت تو ظاہر ہے, بھائی میرے پاس موٹر سائیکل نہیں, سائیکل کھینچوں پھروں, یا سائیکل بھی نہیں پیدل دھیگا پھروں, تو مشقت تو ہے, مشقت تو ہے ہی.
موٹر سائیکل ہے جس میں دھوپ بھی، گرد و غبار بھی، بارش بھی، سردی بھی، مشقت تو ہے ہی. تو کچھ دن مشقت برداشت کرنا، کچھ دن ذلت بھی برداشت کرنا. ہاں برداشت کرنی پڑے گی. جب تم سسرال میں گاڑی میں بیٹھ کے جاؤ گے تو اور طریقے سے کھانا ملے گا، اور طریقے سے اکرام ہوگا. موٹر سائیکل پہ جاؤ گے تو اور طریقے سے ہوگا، اور پیدل جاؤ گے تو اور طریقے سے ہوگا. ہاں برداشت کرو اس کو برداشت کرو. اس کا نام ہے صبر. اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہی ہے، اور صبر کیے بغیر کام نہیں بنے گا. تو یہ چیز صبر کرنے سے وما لقاها الا الصابرون. مختصر کر دوں، اللہ رب العزت نے پھر قارون کو اس کے محلات کے ساتھ، اس کے مال و دولت کے ساتھ، خود اس کے مال و دولت کو، اس کے محلات کو زمین میں دھسا دیا، اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ملا. وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. تو وہ لوگ جو کل اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے اور اس کو خوش نصیب بتا رہے تھے، آج وہ کہتے ہیں فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ. پھر انہوں نے کہا اوہ ہم غلطی پر تھے. روزی کا فراخ ہونا، مال و دولت کا زیادہ ہونا، ساز و سامان کا زیادہ ہونا، یہ خوش نصیب ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روزی کم دے دیتا ہے. ایسا نہیں کہ جس کو زیادہ روزی دی وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے اور وہ خوش نصیب ہے، اور ایسا نہیں کہ جس کو تھوڑی روزی دی تو وہ بد نصیب ہے اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ. ایسا نہیں. اگر قارون خوش نصیب ہوتا اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا، اللہ اس سے خوش ہوتا، تو اس کو، اس کے محلات کو، اس کی مال و دولت کو زمین میں کیوں دھساتا. بہرحال دوستو، اس آیت شریفہ سے، اس واقعے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حرص کیا چیز ہے، اور وہ میں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی، آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی. اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ حرص بری چیز ہے، بری عادت ہے. جب تک حرص نہیں چھوڑو گے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا. چلو اب بہت مختلف، قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کسے کہتے ہیں؟ بہت سنا ہوگا قناعت. سن لو مطلب اس کا. جائز اور حلال اسباب اختیار کرو، جائز اور حلال آمدنی حاصل کرو، اور جتنی جائز اور حلال آمدنی ہو اس کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے رہو. جائز اور حلال طریقے پر آمدنی بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے بھی بتایا میں نے. لیکن جب تک نہ بڑھے، جتنی ہے اسی کے اندر گزر بسر کرتے رہو. اس کا نام ہے قناعت. اللہ سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، جتنا چاہے مانگو، اور جائز حدود حد کے اندر رہتے ہوئے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، خوب کماؤ. بہرحال دیکھو دوستو، مال و دولت بری چیز نہیں ہے، بلکہ حرص بری چیز ہے. آج ہم زیادہ پریشان ہیں حرص کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے اور فخر کی وجہ سے. کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اپنا بھی بتاتا ہے. اب ولیمہ کیا تھا، بس 1500 کارڈ چھپوائے تھے. کیا کر رہا ہے یہ تمہیں خبر نہیں دے رہا کہ میں نے 1500 کارڈ چھپوائے تھے. یہ فخر کر رہا کہ میں ایسا ہوں. جی میں نے تو بلٹ دی تھی، بلٹ 2.25 لاکھ روپے کی آئی تھی. یہ ہے فخر. تو ان چیزوں سے پریشان ہے زیادہ. یہ بری عادتیں ہیں، بری عادتیں. وقت ہو گیا ہے،
اور جتنی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے امید ہے اسے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جائز طریقے پر مال حاصل کرو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرے، کشادہ مکان دے، اپنی سواری دے، کسی کا محتاج نہ کرے، ضرورت کے واسطے ہمارے پاس پیسہ بھی ہو، سامان بھی ہو، لیکن حرص نہیں، اس کا فرنیچر ایسا ہے میرا بھی ایسا ہو، اس کی گاڑی ایسی ہے میری بھی ایسی ہو، اس نے شادی کی اس سے بڑھیا کر کے دکھانی ہے، اس سے بڑھیا گاڑی لینی ہے، یہ ہے حرص، بری عادتیں ہیں۔ جب تک یہ نہیں جائے گی اس وقت تک چین و سکون نہیں ملے گا، دماغی ٹینشن نہیں جائے گی، اس وقت تک حرام سے نہیں بچ سکو گی۔ بس میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں اور دعا کرا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 8:07 ہو گئے، اذان ہو گئی یہاں مسجد میں جی؟ اچھا